کیا پینٹ شرٹ پہننا گناہ ہے جبکہ یہ سنت کے خلاف لباس ہے؟ عزیز صاحب انڈیا سے پوچھتے ہیں۔ عزیز بھائی پہلے تو یہ بتائیں سنت لباس کسے کہتے ہیں؟ دیکھیے اسلام جو ہے نا یہ بین الاقوامی مذہب ہے، ہر دور ہر زمانے کے لیے آیا ہے، لہذا اسلام نے لباس کے بارے میں چند ہدایات تو دی ہیں لیکن کوئی اسپیسیفک لباس مقرر نہیں کیا، کیونکہ قیامت تک کے لیے آیا ہے۔ عرب گرم علاقے میں رہتے تھے، اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرماتے تھے کہ کرتا پہننا سنت ہے، تو پھر آپ مجھے بتائیں کہ جو -40 ڈگری میں جو لوگ رہتے ہیں وہ کیا پہنتے پھر وہ؟ تو اس لیے اسلام نے لباس کے بارے میں چند ہدایات تو ہمیں دی ہیں۔ نمبر 1، لباس ایسا ہو کہ سطر ڈھکا ہوا ہو، اور عورت کا لباس پورے جسم کو ڈھانپ رہا ہو۔ نمبر 2، لباس اتنا چست نہ ہو کہ سطر کے اعضاء جھلکتے ہیں اس سے، اتنا تنگ چست لباس پہننا ٹھیک نہیں ہے۔ نمبر 3، مرد کا لباس ایسا ہو کہ جو ٹخنوں سے اوپر ہو، ٹخنوں سے نیچے مرد کو لباس کھینچنا جائز نہیں ہے۔ نمبر 4، لباس کسی قوم کی مشابہت نہ ہو اس میں، غیر مسلم کی، ایسا لباس یعنی جسے دیکھ کر لوگ آپ کو وہ قوم کا آدمی سمجھنا شروع کر دیں۔ تو یہ 4 شرطیں ہیں، اگر یہ پائی جاتی ہیں تو پھر لباس جو چاہے آپ پہنیں، جو بھی آپ کا یعنی جس طرح کا چاہے آپ پہنیں۔ تو جو پینٹ شرٹ ہے اس کا علماء پہلے زمانے میں ناجائز ہونے کا فتویٰ اس لیے دیا کرتے تھے کہ یہ غیر مسلموں کا شعار سمجھا جاتا تھا۔ اس وقت مسلمانوں میں پینٹ شرٹ کا بالکل رواج نہیں تھا، جانتے بھی نہیں تھے یہ پینٹ شرٹ کیا ہوتی ہے۔ تو جب نیا انگریز آیا تو جو بھی یعنی مسلمان پینٹ شرٹ پہنتا وہ دیکھنے میں ایسے ہی لگ رہا ہوتا تھا یہ غیر مسلم ہے۔ علماء کہتے ہیں کہ جب کسی چیز کی مشابہت ختم ہو جائے تو وہ ناجائز ہونے کی وجہ بھی جب ختم ہو جائے گی تو وہ چیز بھی ناجائز نہیں رہے گی۔ تو اس کی مثال ہے جیسے پہلے زمانے میں مسلمانوں میں نیچے ہی بیٹھ کر کھانے کا رواج تھا، میز کرسیوں پہ کھانے کا رواج تھا ہی نہیں، اس خالصتاً غیر مسلموں میں تھا۔ اس لیے علماء نے اس وقت فتویٰ دیا تھا کہ میز کرسی پہ بیٹھ کے کھانا جائز نہیں ہے، کیونکہ یہ مسلمانوں میں کہیں بھی رائج نہیں ہے۔ لیکن اب مسلمانوں میں بہت بڑی تعداد ہے میز کرسی پہ بیٹھ کے کھاتی ہے، یعنی یہ دیکھنے میں اس میں کوئی میز کرسی پہ بیٹھ کے کھا رہا ہو تو کوئی کسی کو وہم بھی نہیں ہوتا کہ یہ کوئی کافر تو نہیں ہے، یعنی کوئی ایسا نہیں ہے۔ تو اسی طرح پینٹ شرٹ اب ایک ایسا لباس ہے جو مسلمان بھی بہت کثرت سے پہنتے ہیں۔ ایک چیز رائج ہو گئی ہے، بعض چیزیں رائج ہونے سے پہلے حکم کچھ اور ہوتا ہے، رائج ہونے کے بعد حکم اس کا کچھ اور ہوتا ہے۔ اس کی مثال ایسے ہے کہ جیسے انگلش جب دنیا میں رائج نہیں تھی تو بہت سے علماء منع کرتے تھے کہ آپ اپنی زبان کو ترجیح دیں اور غیروں کی زبان نہ سیکھیں، لیکن جب ایک چیز بین الاقوامی ضرورت بن گئی اور رائج ہو گئی تو اب علماء یہی کہتے ہیں کہ بھائی آپ کو بھی چاہیے انگلش سیکھیں کہیں آپ، کیونکہ آپ اگر نہیں سیکھیں گے آپ زمانے سے پیچھے رہ جائیں گے، کیونکہ بین الاقوامی زبان ہے، پوری دنیا میں ایک جوڑ کا کام کرتی ہے یہ۔ آپ دنیا میں کہیں بھی چلے جائیں، اگر آپ کو انگلش آتی ہوگی تو آپ کو بہت سارے کام آپ کے ہو سکتے ہیں۔ اور بہرحال اس زبان میں جو ٹیکنالوجی اور سائنس سے متعلق جتنا لٹریچر ہے وہ دنیا کی کسی زبان میں نہیں ہے۔ تو یہ جو ہے نا کچھ شریعت کے احکام ایسے ہیں جو زمانے کی تبدیلی سے چینج ہو جاتے ہیں، تو اس میں پینٹ شرٹ بھی ہے، پوری دنیا میں پہنا جا رہا ہے۔ میں نے بڑے بڑے علماء شام کے علماء جو ترکی میں میں نے دیکھا ہے ان کو، وہ پینٹ شرٹ پہنتے ہیں، وہاں کا لباس ہی ہے، وہ حالانکہ بڑے پرہیزگار علماء ہیں۔ تو اس لیے اس کو اب ناجائز نہیں کہا جا سکتا۔ البتہ یہ ضرور ہے کہ مسلمانوں کا ہمیشہ سے لباس ڈھیلا ڈھالا رہا ہے، ایک مخصوص جیسے جبہ ہے یا شلوار قمیض ہے یا اس طرح کا جو لباس ہے وہ رہا ہے، اور علماء صلحاء میں بھی اکثریت کا لباس وہ جبہ یا شلوار قمیض یا شیروانی یہ لباس رہا ہے۔ تو علماء کہتے ہیں کہ افضل یہی ہے کہ وہ لباس اختیار کیا جائے جو کسی قوم میں، اس قوم میں علماء میں جو رائج ہو، یعنی صلحاء میں نیک لوگوں میں جو لباس رائج ہو اس کو بہرحال ترجیح دینی چاہیے، کیونکہ وہ نیک لوگوں کا بہرحال شعار ہے۔ تو ٹھیک ہے پینٹ شرٹ اب کافروں کا شعار نہیں رہا، لیکن شلوار قمیض بر صغیر میں یا جبہ وغیرہ بر صغیر میں نیک لوگوں کا بہرحال ایک شعار بہرحال ہے۔ تو افضل بہرحال یہی ہے، بہتر یہی ہے کہ آپ اپنے قومی لباس کو آپ ترجیح دیں، اپنے قومی تشخص کو برقرار رکھیں۔ جیسے آپ نے دیکھا ہوگا کہ جو ملک کے جو وزیر اعظم دوسرے ملکوں میں سفر کرتے ہیں وہ جو اپنے لباس کو ہی اپنا ہی لباس زیب تن کر کے جاتے ہیں، ان کو زیادہ اچھی نگاہوں سے دیکھا جاتا ہے کہ یہ اپنے یعنی احساس کمتری کا شکار نہیں ہے۔ ہمارے ایک دوست ہے جاپان میں، وہ مجھے انہوں نے واقعہ سنایا کہ میں شلوار قمیض میں، شیروانی میں، اور جو ایک پراپر ڈریس پاکستانیوں کا ہوتا ہے اس میں تھا، تو ایک جاپنی لڑکی آئی، اس نے مجھے کہا کہ تم اس لباس کو چھوڑنا نہیں۔ میں نے کہا کیوں؟ کہہ رہی اس نے کہا کہ دیکھو ہمارا بھی پہلے ڈریس بہت اچھا تھا، لیکن ہم لوگ گوروں سے مروب ہو کے ہمارا وہ ڈریس ہی چینج ہو گیا، اس لیے ہمارا کلچر ہی تباہ ہو گیا، اب ہمارا اصل کلچر کیا ہے یہ ختم ہو گیا ہے، تو تم پر یہ ڈریس بہت اچھا لگ رہا ہے، تو لہٰذا تم اس کلچر کو چھوڑنا نہیں۔ تو ٹھیک ہے وہ جائز ناجائز کی بات نہیں ہے، لیکن بہرحال ہمارا کلچر ہے اور وہ سنت کے قریب بہرحال زیادہ ہے، سنت تو نہیں کہہ سکتے لیکن اقرب الی السنہ، جیسا نبی صلی اللہ علیہ وسلم لباس پہنا کرتے تھے اس کے بہرحال قریب ترین لباس یہی ہے کہ جبہ پہنا جائے جیسے عرب پہنتے ہیں، یا یہ کہ شلوار قمیض پہنی جائے۔ لیکن عرب جو جبہ پہنتے ہیں اس میں میرا ایک ذاتی مشورہ ہے، اس میں چاک نہیں ہوتا، یعنی وہ تنگ ہوتا ہے، اس میں بھاگ نہیں سکتے۔ تو میرا خیال ہے کہ اسلام ایسے لباس کو زیادہ ترجیح دے گا جسے پہن کے آپ بھاگ دوڑ سکیں، چل پھر سکیں۔ جبے میں دیکھا یہ ہے کہ لوگ بھاگ نہیں سکتے اس میں، اور بیٹھنا اس میں مشکل ہوتا ہے، جائز وہ بھی ہے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پہننا بھی ثابت ہے، لیکن ایک اب بہتر اور استحباب کی بات کر رہا ہوں میں۔ تو آپ جیسا چاہے لباس پہنیں، بہتر یہ کہ جو آپ کا قومی لباس ہے اس کو آپ زیب تن کریں، اس میں روحانیت زیادہ ہے، وہ علماء صلحاء اور سنت کے لباس سے بہرحال زیادہ قریب تر ہے۔